صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے نبی آئے ہیں جو لوگوں کو سچے دین کی دعوت دیتے ہیں۔ ارے کھاتا صاحب رسول اللہ سے بات کر رہا نام نبی آیا وہ نبی تو آخری نبی تو۔ ارے چاچا سوچو دنیا میں بہت سے نبی آئے ہیں نا۔ ارے تمہیں نے گل صاف صاف دس کہ ہمارا نبی تو بات کوئی نام نبی نہیں آسے۔ ہمارا مولوی صاحب جمعہ یہی گل کی تھا کہ ہمارا امام کی گل ہے، ہمارا بابا چاچا یہی کیا تھا، میں ادھر مولوی ہیں۔ ارے چاچا یہی تو افسوس آپ کو معلوم ہے، آپ کو کسی نے بتلایا نہیں۔ ہاں میں ادھر سنے میں کہ 1,24,000 آیا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ایک نبی نیا آیا ہے، کیونکہ کوئی بھی نبی آتا ہے تو وہ بگڑی ہوئی قوم کو سدھارتا ہے اور سچائی کا راستہ دکھاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قوم مسلم میں بگاڑ آ گیا، اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بھیجی۔ میں نے بھی کی تھے جڑا نواں آیا اور نبی قادیان میں پیدا ہوئے، اب ان کے انتقال ہو گیا، اب ان کا دین زندہ ہے۔ ارے بھائی جب ان نبی آ گیا ہم نے منا ان جا نہ نبی آیا ہم نے ذرا گل کرتا ہوں تو میرے نبی ہم نے دسو ہم نے ذرا گل کروں گا۔ بات کر رہی ہوں چاچا یہ صاحب کون ہے کہاں سے آئے؟ ارے انجینئر بھائی تو یہ پوچھ رہے صاحب کتنا آئے ہیں؟ جی فرمایا آپ کہاں سے تشریف لائے؟ میں ضلع پوچھ کر رہنے والا ہوں، قادیان میرا گھر اور نام میرا کفر قادیانی ہے۔ میں ایک نبی کی تبلیغ کے لیے نکلا ہوں تاکہ اس کی دعوت پورے عالم میں پھیلا دوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا۔ بڑی حیرت کی بات ہے، آپ انجینئر ہو کر اس طرح کی کھوکھلی باتیں کرتے ہیں، آپ کو معلوم نہیں کہ ہر زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی اصلاح کی خاطر ایک نبی بھیجے ہی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی بھیجا ہے۔ تو پھر خاتم النبیین جو قرآن میں لکھا ہے ان میں تقریر کرتے مفسرین تشریح دیتے کیا یہ سب نعوذ باللہ بیکار کی باتیں؟ اس کا کوئی مطلب نہیں، اگر اس کا مطلب ہے پھر نئے نبی کے آنے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ It is impossible, Mr. Going to out آپ بالکل غلط بول رہے ہیں۔ ارے انجینئر صاحب آپ نے شاید کا مطلب غلط سمجھا، آج بالکل صحیح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو کہ تمام انبیاء علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کی سردار ہیں۔ اچھا تو یہ بات ہے، اگر یہ بات ہے تو واقعی بڑی مقصود بات ہے۔ ہمارے نبی سب کے سردار بھی رہے اور آنے والے وقت میں جو بھی نبی آئے وہ آپ کے ماتحت ہو، اور ماتحت جانا ہی آپ کے مہر کی دلیل ہے۔ ایک اور بات سنیے، حدیث علیہ السلام کا جو آنا ہے وہ آپ ہی کے ماتحت آنا ہوگا نا؟ جی ہاں میں سمجھ گیا، اچھی طرح سے سمجھ گیا، کیونکہ ہندو کے یہاں بھی ان سے ملتی جلتی بات ہے۔ جب ادھر بڑھتا ہے تو دھرم کا اپمان ہوتا ہے، اور اس دھرتی پر بھگوان برہما کسی روپ میں رجو کا روپ ڈالتے ہیں اور پرجا کی اصلاح کرتے ہیں، دشتوں کا سرناش کرتے ہیں۔ آپ نے ٹھیک سمجھا، آپ کو میں خاتم النبیین کا ایک مطلب اور بھی سمجھا دیتا ہوں۔ جیسے آپ کسی تعریفاً کسی انجینئر کو یہ کہے کہ آپ آخری انجینئر ہیں، کیا واقعی وہ آخری انجینئر ہی ہوگا؟ اس کے بعد کوئی انجینئر نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا۔ یہ تو ایک تعریفاً طور پر اس کو کہا یہ کہ آخری انجینئر ہے، اس سے دوسرے انجینئر میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کوئی سخت بات کی بات میری سمجھ میں آ گئی، اچھی طرح سے آ گئی۔ اب آپ اس نبی کا تعارف کرائے تاکہ ہم کچھ سوچ سکیں۔ وہ نبی زاہد عابد، رات رات کو جاگنے والے، تہجد پڑھنے والے، اور خود انگریز لوگ آ کر ان کے در پر دعائیں لے کر جاتے تھے۔ تو ہمیں اس نبی پہ ضرور ایمان لانا چاہیے۔ فی الحال میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، چاچا آپ بھی بیعت کر لو۔ ہم پہلے سوچ لیا پھر مولوی صاحب نے پوچھ لیا کیونکہ یہ پڑھے لکھے ہوئے ہیں بڑا ہیں، پھر ہم آگے چلیں گے۔ مولانا کوئی خاص بات باقا یہاں کہتا ہے کہ انجینئر چاچا رنگ بدل گا۔ ہاں بیٹا حمید غازی کی گانا کہ یہ پہلے وہ کوئی نام نبی آیا۔ کیا بات ہے صاحب، آپ مرزا غلام قادیانی دجال مکار زانی حرام خور کی بات تو نہیں کر رہے؟ حمید یہ آپ کو سنبھال کر بات کرنی چاہیے، آپ پڑھے لکھے ہو اور میں ان کو مان چکا ہوں۔ مائک کر دوں چاچا حیرت ہے کہ آپ نے ان کو مان لیا، کیا آپ کو پتا نہیں ہے مرزا کتنا بڑا کمینہ ہے؟ اگر معلوم نہیں ہو تو سنیے، مرزا قادیانی انگریزوں کا کتا تھا، ان کے ٹکڑوں سے بنتا تھا۔ اس وقت شاہ عبدالعزیز کے فتوے کی بنیاد پر سارے ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف مسلمان جہاد کر رہے تھے۔ اس وقت انگریزوں نے اس سور کو نبوت کا تاج پہنایا اور اس میں جہاد کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا۔
آپ کا پروڈکٹ ہے جو آپ کے فون کی تاریخ دیکھی ہے، اس میں لکھا ہے کہ میرے حضور نے مسلمانوں کے پڑھتے ہوئے سلام کو دیکھ کر ان میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی جیسا ان کا طریقہ تھا۔ اس کے لیے دل میں میٹنگ ہوئی کہ کوئی نبی بنایا جائے تاکہ جاہل مسلمان اس طرف جھک پڑے، مگر قربان جائیے عثمان کے ایمان پر کہ لوگوں نے صاف صاف کہہ دیا ہم زمین بیچ دیں گے، گھر بیچ دیں گے، خاندان کو داد پر لگا دیں گے، ہمیشہ کی طرح بیوی اور بیٹی تک کو قربان کر سکتے ہیں، لیکن نبوت کا دعویٰ ہمارے پاس کی بات نہیں۔ تو اس نبی کی شان تھی تو 1400 سال پہلے تشریف لائے تھے، مگر آخر میں انگریز لوگ اس کو مخ سے ملے، اس نے دولت کی لالچ میں سب کچھ مان لیا، جبکہ شخص صرف کالیا ہی نہیں بلکہ کھانا بھی ہے، اس کی ایک بتی غائب ہے۔ ہم ایک بڑی والی گاڑی کو راستے پر چلنے نہیں دیتے تو اس کو کون چلنے دے گا؟ اس کی تو ایک لائسنس ہی غائب ہے۔ پھر یہ نبی کیوں بنا دیا گیا؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ مجبوری کا نام مہاتما گاندھی ہے اور اسی طرح سے بنایا گیا؟ چاچا، یہ شخص چھٹا ہوا بدمعاش، جھوٹا، پکا زانی، ایک نمبر کا جھوٹا تھا، ہزاروں جھوٹ بول کر انگریزوں کے پیسے انٹے اور بے شمار جھوٹ دعویٰ نبوت میں بولا ہے، تو تاریخ اس بات میں موجود ہے۔ ارے صاحب، ہمارے مرزا علیہ السلام نے صرف 15-20 جھوٹ بولے، اتنے سے جھوٹ بولنے سے اتنی بڑی نبوت ان کے کیا فرق پڑے گا؟ اور رہا زناکار ہونا، وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، وہ زنا نہیں کرتے تھے بلکہ وہ تو برکت پہنچاتے تھے۔ بتائیے آپ کی بیٹی نے اگر برکت لیا کہ نہیں؟ اگر لیا ہے تو آپ بتائیے اس وقت، اگر نہیں لیا تو آپ کم وقت ٹھہرے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، میری بیٹی کیوں جاتی؟ میں اتنا کو گرا ہوا آدمی ہوں، اپنی بیٹی دے دیتا؟ ارے انہوں نے تو مجھے 3 لاکھ روپے دیے ہیں اور ایک ٹی وی دی ہے، اس لیے میں ان پر ایمان کرتا ہوں اور ان کی دعوت دیتا ہوں۔ اس نے تو ایک مرتبہ اپنی ماں سے بھی جھگڑا کیا تھا، کیونکہ یہ مالخولیہ کا مریض تھا، اس لیے اسے کچھ پتہ نہ چلا کہ مقارنہ کرے گا بلکہ برکت دے گیا۔ ارے ہم آپ کی بات سننے کو بالکل تیار نہیں ہیں، آپ جھوٹے ہیں۔ ہمارے مرزا علیہ السلام نے ہرگز ایسا نہیں کیا، آپ جھوٹے کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ ارے کمبخت، جھوٹ بولو تم لوگ کہ میں نے ایک جھوٹ بول دیا تو بتک گئے اور میرے مولانا ہونے پر تو ہم پر الزام لگانے لگے، جس نے بے شمار جھوٹ بولے۔ کیا ان کا نبی ہونے کو تم یقین رکھتے ہو؟ کیا وہ نبی ہو سکتا ہے؟ وہ تو کچھ سے اس کے نہ بولے گا تو جھوٹا ہو اور نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہو۔ کون دیکھ مارا بنا نے کتنوں کمال کیو، ارے انجینئر بھائیا تو کیا پوچھا تو کیا تو وہ جوابان نہ پڑی ماں ان تو جوابان کی بنیاد سے نہ پھر ہم نہ سمجھ میں آ جاؤ کہ خاتم النبیین کا مطلب وہ تو بتا دو نگاہ ذرا سا اور سن لیجیے۔ اس نوائے گدے نے یہاں تک کہا کہ میری باسط ثانیہ ہے، یعنی وہ محمد جو 1400 سال پہلے آئے تھے وہی مجھے لوگ سکھا لیے ہیں، یعنی وہ شخص اتار کے عقیدے کا قاتل تھا، آدھے گہوں کا قاتل تھا، جو حوصلہ ہندو کا عقیدہ ہے کہ خدا ہم تیرے اندر اتر آئے ہیں۔ روحانی خزائن میں لکھا ہے کہ تم مجھ میں سمایا ہوا ہے اور میں تجھ میں سمایا ہوا ہوں۔ حمید میاں، حمید میاں مجھے لگتا ہے آپ نے ان کا کافی گہرا مطالعہ کر رکھا ہے، مہربانی کر کے کچھ سنائیے، آپ کی باتیں بہت ہی دلچسپ اور عجیب لگتی ہیں۔ الحمدللہ میں نے کچھ پڑھا ہے، سنسنی وہ شخص جو کبھی حاملہ، کبھی مریم، کبھی عیسیٰ، کبھی اللہ کا رسول بنتا ہے، یہ لکھتا ہے کہ بابو الہی بخش چاہتا ہے، تیرا حیض دیکھے، تجھ میں حیض نہیں بلکہ وہ بچہ ہوگا جو بمنزلہ اطفال اللہ ہے۔ ایک جگہ لکھا ہے کہ مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی ہے اور اس تعالیٰ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرا دیا گیا۔ آخر کئی مہینے بعد جو 10 مہینے سے زیادہ نہیں بذریعہ الہام کے مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا اور اتار ہونا تو پرسوں نہیں لیا۔ اس پر وہی آئی I love you, I am with you, I am you۔ بلا خود سوچ لیجئے یہ نبی ہو سکتا ہے؟ خاتم النبیین کا مطلب بتا دیجئے تاکہ اور مضبوطی ہو جائے۔ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی سچا نہیں ہوگا، جھوٹا اپنی مٹی پلید کرتا پھرے، اس سے ہمارے نبی کو کچھ فرق نہ پڑے گا۔
100 آیتوں سے 200 حدیثوں سے ہمارے خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. مرزا بھی یہ کہتا تھا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم المرسلین کے بعد کسی دوسرے نبوت کا رسالت کو کافر جانتا ہوں. تو ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اللہ معاف فرمائے. غیر صاحب آپ کو کہتے ہیں السلام